بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی چینل اسٹوڈنٹس. پہلا چیپٹر ہم نے شروع کیا تھا جماعت دہم انگلش کی کتاب سے. یونٹ فرسٹ کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس پارٹ میں اس سبق کو ختم کریں. تو بلا تاخیر چلتے ہیں ٹیکسٹ کی جانب. آتر آگے کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was always the first to greet another and would not withdraw his hand from a handshake till the other man withdrew his. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پہلے دوسروں کو سلام کرتے تھے. was always ہمیشہ پہلا بندہ ہوتا to greet کا مطلب ہے سلام, greeting ہم کہتے ہیں سلام. and would not withdraw کا مطلب ہے جب کوئی نکالنا. مثال کے طور ہم اے ٹی ایم سے پیسے نکالتے ہیں تو وہاں پہ آپشن آتا ہے ہمارے سامنے ویڈرا. تو ویڈرا کا مطلب ہے نکالنا. تو حضور وسلم اپنا ہاتھ واپس ویڈرا ہیز ہینڈ واپس نہیں کھینچتے فرام اے ہینڈ شیک. ہینڈ شیک کا مطلب ہے مسافہ. ٹیل دا ادر مین ویڈریو ہیز, جب تک دوسرا شخص اپنا ہاتھ نہ کھینچتے. جب تک دوسرا شخص اپنا ہاتھ نہ کھینچتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عادت تھا کہ وہ مصافحے کے دوران اپنا ہاتھ نہ کھینچتے. If one wanted to say something in his ears, اگر کوئی یہ چاہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ کہے, he would not turn away. turn away کا مطلب ہے موڑنا. till one had finished, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات ختم ہونے تک اپنا چہرہ واپس نہیں موڑتے تھے. یعنی وہ اطمینان سے سکون سے اس بندے کا بات غور سے سنتے تھے. انس رضی اللہ عنہ, one of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم companions, said that there was no person whom they loved more than the نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک کا نام ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی بھی انسان سے زیادہ محبت نہیں کرتے تھے. اور یہ حقیقت ہے کہ جتنے بھی اصحابہ تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. کمپینینز کا اپنا معنی ہے دوست, ساتھی, یہاں مطلب ہے صحابہ. yet when he came to them, پھر بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے, کسی محفل میں آتے تھے, they did not stand up for him because he hated their standing up for him. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کھڑے ہونے کو پسند نہیں فرماتے تھے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اس کے لیے کھڑے ہو جائے, تو وہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے. ہیٹ مینس ناپسند کرنا. he would himself, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عادت تھا کہ وہ خود, he would himself, وہ خود, however تاہم, stand up, وہ کھڑے ہو جاتے تھے. when any dignitary came to him, جب کوئی معزز بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے. یعنی دوسروں کے لیے اس کا عادت تھا لیکن اپنے لیے لوگوں کو مجبور نہیں کرتے تھے. he had stood up to receive the wet nurse who had reared him in his fancy and would spread his own sheet for her. دوسرا عادت تھا کہ وہ کھڑے ہو جاتے تھے ٹو ریسیو کو حاصل کرے اپنا دایان. ویٹ نرس کا مطلب ہے دایا. who had reared him, rear mean پرورش کرنا, جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی. and fancy شیرخوارگی میں, fancy وہ عمر ہوتا ہے جس میں بچہ شیرخوار ہوتا ہے. and would spread his own sheet for her, اور اس کے لیے اپنا چادر بچھاتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس کا وہ دایا آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اپنا چادر بچھاتے اور اس کے لیے تعظیماً کھڑا ہو جاتے. his foster sister was given similar treatment, اور یہی سلوک وہ اپنے رضائی, فوسٹر رضائی بہن کے ساتھ بھی کرتے تھے. ٹریٹمنٹ کا مطلب ہے علاج, سلوک. رضائی بہن اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی سگی بہن نہ ہو لیکن دونوں نے ایک ہی ماں کی دودھ پی ہو تو اس کو رضائی بہن کہتے ہیں. سملرلی, اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ has narrated, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے. کیا بیان فرماتی ہے؟ I have never encounter کا مطلب ہے سامنا کرنا, مقابلہ کرنا, سامنے آنا.
اینی ون دیٹ ہیڈ ایمولیشن سے نکلا ہے. ایمولیشن کا مطلب ہے نقل اتارنا، کسی کے قول کو اسی طرح سے کرنا یا اس کے فعل کو اسی طرح سے کرنا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مینرز لائکنیس اینڈ اسپیچ مور دین فاطمہ رضی اللہ عنہ. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں، مینرز طور طریقوں، مشابہت لائکنیس مشابہت اور اقوال میں آپ کے تقلید کرتے ہوئے نہیں پایا. یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، اس کے مشابہت، اس کے طور طریقوں کو اسی طرح سے اپناتی تھی. When she came in to visit him, the Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, he got up to welcome her. جب کبھی آپ رضی اللہ عنہ یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے. یعنی اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے اپنے جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے تھے. ٹک ہر بائی دا ہینڈ، آپ کے ہاتھ کو پکڑ دیتے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ دیتے. کسڈ ہر اینڈ میڈ ہر سیٹ ویئر ہی واز سیٹنگ، اس کا بوسہ لیتے اور آپ کو اپنے بیٹھنے کے مقام پر بیٹھا دیتے. تو یہ وہ ایٹیکیٹ ہے کہ ایک باپ جو ہے نا اپنی بیٹی کو کس طرح سے عزت سے اس کو ریسیو کرتی ہے، کس طرح پیار سے اس کو ریسیو کرتے تھے. اور ایک ہم ہے کہ ہمارا کیا سلوک ہے اپنے بیٹیوں کے ساتھ، کہ ہم اس کو اپنے یہ تو چھوڑو، اس کو اپنے بیٹے کے برابر ہم پلہ مانتے ہیں یا نہیں، یا ہم بیٹے کے ساتھ ایک جیسا سلوک کر دیتے ہیں اور بیٹیوں کے ساتھ دوسرا سلوک کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں اپنا ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. And when he went in to visit her، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے جاتے تھے، she got up to welcome her، اب فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہنے کے لیے. took him by the hand، اور آپ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ دیتی. kissed him، اس کا بوسہ لیتی تھی. and made him sit where he was sitting، اور آپ وسلم کو اس مقام پر بیٹھاتے جہاں پر وہ بیٹھتی. he avoided sitting at a prominent place in a gathering، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند نہیں کرتے، اس کو دفع کرتے تھے. ایوائڈ کا مینز پرہیز کرنا. سٹنگ ایٹ اے پرومیننٹ پلیس، پرومیننٹ نمایاں جگہ جو ہر جگہ سے دکھائی دیتا ہو. ان اے گیدرنگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ جہاں پہ لوگ جمع ہوتے تھے تو نمایاں جگہ سے وہ پرہیز کرتے تھے. سو مچ سو دیٹ پیپل کمنگ ان اے ڈیفیکلٹی اسپاٹنگ ہم، اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمایاں جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے کہ جب کوئی باہر سے آتے تو ان کو مشکلات ہوتی تھی اسپاٹنگ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کر سکے. اینڈ ہیڈ ٹو آسک ہو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز، اور وہ لوگوں سے پوچھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. ونس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز ٹریولنگ ود ہز کمپینین، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، سفر پر تھے. اینڈ وین اٹ واز ٹائم ٹو ہیو دا فوڈ پریپیئر، اور جب خوراک کی تیاری کا وقت آ پہنچا. ہی آسکڈ دیم ٹو سلاٹر اے شیپ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ آپ نے ایک بیڑیا کو ذبح کرنا ہے. سلاٹر کا مطلب ذبح کرنا. A man said، میں ایک آدمی نے کہا I will slaughter it، میں اس کو ذبح کروں گا. Another one said، دوسرے بندے نے کہا I will skin it out، میں اس کا چمڑا نکالوں گا. A third one said، ایک تیسرے بندے نے کہا I will cook it، میں اس کو پکاؤں گا. So the رسول of Allah صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کہا I will collect wood for fire، میں آگ کے لیے لکڑیوں کو جمع کروں گا. They said، صحابہ نے کہا No we will suffice you that work، یہ کام بھی ہم کریں گے. وہ کیوں کو نہیں چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے کوئی کام کرے ہماری موجودگی میں. I know that، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا I know that، میں جانتا ہوں you can do it for me، کہ یہ آپ لوگ یہ کام میرے لیے کر سکتے ہو. But I hate to be privileged، لیکن میں ان لوگوں سے میں نہیں ہوں جو کہ کسی سے فائدہ لینے کو غنیمت سمجھتے ہیں. میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میں کسی سے فائدہ اٹھاؤں. اللہ hates to see a slave of his، کیونکہ ہم
سارے اللہ کے غلام ہیں، بندے ہیں، اور اللہ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، کو اپنے غلام کو دیکھتے ہیں پریویلیج ٹو ادر، کو دوسروں سے فائدہ لیتے ہیں، دوسروں سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم کیسے سلوک کرتے ہیں اپنے ملازموں سے۔ تو چھوڑو، جب ہم کسی پر احسان کرتے ہیں، اس کو پیسے دیتے ہیں یا اس کو کوئی اور چیز کرتے ہیں، تو پھر اس کو سارا عمر اسے ہمارا احسان مند رہنا ہوتا ہے، وہ ہمارا تابعدار رہتا ہے، اور ہم اس چیز پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ فلانا بندہ جو ہے نا، یہ میرے لیے کام کرتا ہے۔ تو یا حضور وسلم کا یہ عادت نہیں تھا۔ سو ہی وینٹ، حضور وسلم چلا گیا، ان کلیکٹڈ فائر ووڈ، اور آگ کے لیے انہوں نے لکڑیوں کو جمع کیا۔ آگے چلتا ہے، کہتے ہیں اور بلاؤڈ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز انڈوڈ، اس کو اللہ نے نوازا تھا۔ انڈوز کا مطلب ہے عطا کرنا۔ کیا، کس چیز سے عطا کیا تھا؟ ود امپیکیبل کوالٹیز، ایسے خوبیاں، نقص سے پاس۔ امپیکیبل اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کوئی خرابی نہیں ہو، کوالٹیز صفات سے، فرام وچ وی کین لرن الاٹ، جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں، بہت زیادہ کچھ سکتے ہیں، ٹو امپروو آور لائف اسٹائل، کا ہم بہتر کر سکے اپنی طرز زندگی کو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات، جو کو اللہ نے جو صفات عطا کیے تھے، اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی طرز زندگی کو تبدیل کر سکیں، ہم اپنی طرز زندگی کو بہتر کر سکیں۔ اور وہ صفات کون سے تھے؟ ہمبلنس، خاکساری تھی، اینڈ سمپلسٹی، اور سادگی تھی، انکساری تھی اور سادگی تھی، ور سم آف ہز مینی کوالٹیز، اور ان زیادہ صفات میں ایک صفت انکساری اور سادگی بھی تھی۔ بائی اڈاپٹنگ دا سنہ آف سمپلسٹی، اب ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اگر ہم اختیار کریں، اڈاپٹ کا مطلب اختیار کریں، دا سنہ آف سمپلسٹی، سادگی کے سنت کو، اینڈ ہیوملٹی، اور انکساری کے، عاجزی کے صفت کو، وی کین ایریڈیکیٹ کا مطلب ہے کسی چیز کو ختم کرنا، بیخکنی کرنا، اسے جڑ سے نکالنا، دا سوشل ایولز، سماجی نقائص کو، ایولز نقائص، خرابی، برائی، لائک آسٹنٹیشن، کون سی خرابی ہے ہم میں؟ وہ ہم میں ہے غرور، آسٹنٹیشن ہے ہم میں، اس کے علاوہ ہاٹینس ہے، تکبر، ایروگنس، جہالت، اینڈ پرائڈ، اور فخر ہے ہم میں۔ آسٹنٹیشن ہے یعنی تمتراق ہے، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے مال سے یا ہمارے جو چیز ہم پہنتے ہیں ہم دکھاتے ہیں، اس سے لوگ مرغوب ہو۔ ہاٹینس ہم شو کرتے ہیں، ہم ایروگنس شو کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم فخر اور غرور شو کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر تب ختم ہو جائیں گے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو اپنائیں گے۔ ریگریٹیبلی، لیکن اب افسوس، ریگریٹ کا مین افسوس ہے، کیا افسوس ہے؟ اس چیز پر افسوس ہے، وی اسکونڈر، ہم ضائع کرتے، فضول خرچ کرتے۔ اسکونڈر کا مطلب ہے فضول خرچی کرنا، اور ہارڈ آن ریسورسز، ہارڈ آن کا مطلب ہے وہ ذرائع آمدن یا وہ ذرائع وسائل جو ہم نے سختی سے کمائے ہوں۔ مطلب ہم پیسے کماتے ہیں، کتنی سختی سے کماتے، جاب کرتے، بزنس کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تو ہارڈ آن ریسورسز کو ہم فضول خرچ کرتے ہیں، انوانٹیڈ، فضول چیزوں میں، انوانٹیڈ جس کی کوئی ضرورت نہیں ہو، لگزوریس آئٹمس، جو کہ کون سے پرتعاش چیزوں پر ہم اپنے لیے ایسی چیزوں کو خریدتے ہیں جس کی ضرورت نہ ہو، یعنی عیش و عشرت پر ہم اپنے سختی سے کمائے ہوئے وسائل کو خرچ کرتے ہیں، سمپلی، صرف اس کے لیے، ٹو گریٹیفائی اور سینس آف پرائڈ، کہ ہم کی تسکین پہنچائیں، کس چیز کو؟ اپنے فخر کے حس کو، یعنی ہم اس چیز کو، لوگ برتری ہم میں پیدا ہو جائے، ہم میں احساس برتری کو تسکین پہنچے، تو اس کے لیے ہم اپنے مشکل سے حاصل کردہ ریسورسز کو ضائع کرتے ہیں۔ اینڈ سپریارٹی اور ادرس، ایک ہم تکبر کریں اور دوسرے لوگوں پر اپنی برتری، سپریارٹی کہتے ہیں برتری کو، اپنی برتری کو ظاہر کریں۔ مثال کے طور ہم شادی کرتے ہیں یا دوسرے کوئی پروگرام گھروں میں کرتے، تو ہم اس لیے خرچے کرتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ یار اس فلانا بندے نے ایسا پروگرام کیا تھا، ایسا کیا تھا، اپنے
بیٹی کے لیے یہ سامان خریدا، یہ خریدا، تو یہ سب جو ہے نا یہ، یا بیٹے کے لیے کی شادی پر اتنا خرچہ کیا، تو یہ سب ہم دوسروں پر اپنی برتری جمانے، روب جمانے کے لیے کرتے، حالانکہ اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایف وی میک سمپلیسٹی، اب کہتے ہیں کہ اگر ہم بنائے سمپلیسٹی، سادگی کو، اور ہیوملٹی، انکسارے کو، اپارٹ آف اور پرسنالٹی، اپنی شخصیت کا حصہ، ہم اپنی شخصیت کا حصہ کس چیز کو بنائے؟ سادگی کو اور انکسار کو، اور سوشل بیہیویئر ول بی کنسیڈریٹ، تو ہمارے سماجی رویے، ہمارے معاشرتی رویے وہ بامروت ہوں گے، اینڈ کیا ہوگے؟ وہ جینون ہوں گے، حقیقی ہوں گے، پھر ہم دل سے خوش ہوں گے، ہماری زندگی میں سکون آئے گا۔ اب ہر کوئی کیوں مشکل میں ہے کہ ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے ہم خود جو ہے نا مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم قرض کرتے ہیں، لیکن جو اب چیزیں عیش و عشرت ہوتے ہیں اس کو ہم کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہماری جو معاشرتی روی ہے وہ خراب ہے، اور ہیپینیس ول بی آل ایڈلٹریٹڈ، اور ہماری جو انڈلٹریٹڈ کا مطلب ہے جو کہ خالص ہوتے ہیں، ملاوٹ سے پاک ہوتے ہیں، ہماری خوشیاں وہ ملاوٹ سے پاک ہوں گی، وہ خالص ہوں گی، اینڈ وی ول ناٹ ریکال آور ہیڈ اینڈ پرائڈ، ریکال کا مطلب ہے ہم ہلانا، یعنی اپنے سروں کو غرور کے مارے نہیں ہلائیں گے، بلکہ عاجزی اوپر نہیں ہلائیں گے، بلکہ بودم اینڈ ہیوملٹی اینڈ افیکشن، بلکہ ہم شفقت، افیکشن مینس شفقت، اور عاجزی سے انہیں جھکا دیں گے، یعنی عاجزی سے آپ اپنے سروں کو جھکا دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تکبر، غرور اور ان فضولیات سے نکلنا ہوگا، ہمیں سادگی اپنانی ہوگی، ہمیں عاجزی اپنی زندگی میں لانی ہوں گی، تب ہم کامیاب ہوں گے۔ جس طرح مختلف شعر جو ہے نا اس حال سے بھی ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلی گلزار ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اب اگر آپ کوئی مرتبہ چاہتے ہیں تو اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، جس طرح ایک دانہ جو ہے نا وہ خاک میں ملتا ہے، اپنے آپ کو خاک کے برابر کرتے، تب اس سے ایک درخت بنتا ہے، ایک پھول بنتا ہے، ایک فصل بنتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم عظیم انسان بننے چاہتے ہیں تو ہمیں عاجزی کو اپنانی ہوگی، ہمیں معاشرے میں سادگی لانی ہوگی، تب ہمارا معاشرہ جو ہے نا حقیقی معنی میں خوشحال معاشرہ بنے گا، ورنہ ہم اسی طرح سے مصیبتوں میں پھنسے ہوں گے، اسی طرح ہم مسائل کا شکار ہوں گے، اور یہ معاشرہ جو ہے نا روز بروز تنزلی کا شکار ہوگا۔ تو یہ تھا اس سبق کا خلاصہ کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بتا سکے کہ سادگی کتنی اہمیت رکھتی ہے، عاجزی کتنی ضروری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ ہم اس کے امتی کے حیثیت سے ہمیں اپنی زندگی میں عاجزی اور سادگی کو لانی ہوں گی۔ تھینک یو ویری مچ، انشاءاللہ آگے نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے، تب کے لیے خدا حافظ۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب